السلام علیکم۔ انسان کا نور قرآن ہے، انسان کے دل کی ہر مرض کی دوا ہے، اسی میں سکون ہے، اسی میں شفا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ذکر کے علاوہ کسی شے میں سکون نہیں رکھا۔ سب عارضی ہے، سب کھوکھلا ہے۔ اپنے باپ دادا، اپنی ماؤں کی قسمیں مت اٹھاؤ، نہ ہی اپنے بتوں کی۔ اللہ کی قسم بھی صرف اس صورت میں اٹھاؤ جب تم سچے ہو۔ ممکن ہے وہ ہمیں بہت ہی جلد نوازنے والا ہو، ہمت نہیں ہارنا، ٹھیک ہے نا؟ بس توکل رکھو۔ ہمیشہ یہ دعا کرو، کوئی چیز ہو نہ ہو، کوئی انسان ہو یا نہ ہو، اللہ تمہارے دل میں کسی وجہ کے بغیر سکون ڈالے۔ کسی کے ہونے یا ہونے کے باوجود تمہارا دل مطمئن ہو، تمہاری خوشی کس چیز سے جڑی نہ ہو، کیونکہ یہی اصل سکون ہے۔ نمازوں کا تسلسل ٹوٹنے نہ پائے۔ اے مسلمانوں، حالات تیرے سپرد کر دیے ہیں، اللہ تو لوگوں کی شر سے بچائے رکھ۔ ممکن ناممکن میں مت الجھو، دعا کی طاقت سے تو صحرا میں بھی چشمہ جاری کروایا جا سکتا ہے۔ بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے، مددگار اور حمایتی۔ اللہ کے سوا آپ کا کوئی نہیں ہے۔ اللہ کے ڈر سے ایک گناہ چھوڑنا لاکھ تہجد نوافل سے بہتر ہے۔ جس کی قبولیت کے لیے تو کون کہے، کوئی ایسی پر اثر دعا ملے جس سے دل ملا ہے، اے اللہ اسی سے نصیب جا ملے۔ دنیا کی سب سے بہترین خوبصورت حسین نعمتوں میں سے ایک نماز ہے۔ جو سکون اس میں ہے ویسا سکون اور کہیں نہیں ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ نے ہمیں قرآن کے ذریعے معجزات اور صبر کی کہانیاں کیوں سنائی ہیں؟ کیونکہ اللہ چاہتا ہے ہم یقین رکھیں۔ اللہ کی مدد ہمیشہ اس وقت ہم تک پہنچتی ہے جب ہمیں توقع نہیں ہوتی۔ وہ چاہتا ہے ہم یہ سبق حاصل کریں۔ صبر کبھی رائے گا نہیں جاتا، پھر وہ ہماری آنکھوں کو، دل کو کتنا ہی رائے گا کیوں نہ لگے۔ وہ جانتا ہے ہم یقین کریں، اپنے رب کا یقین۔ اس لیے اللہ نے یہ لازم کر دیا، جو انسان اس پر ایمان لائے، اس انسان پر فرض ہے وہ اس کی کتاب پر بھی ایمان لائے۔ جب آپ اللہ کی کتاب پر ایمان لاتے ہیں، آپ اس کتاب میں لکھے حرف حرف پہ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ کی کتاب کا ہر حرف ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ اللہ کی طاقتوں پہ ایمان رکھنا۔ اور جب اللہ کی طاقتوں پہ یقین رکھتے ہیں تو اپنی دعاؤں پہ شک کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہی اس بات کی دلیل ہے اللہ آپ سے محبت کرتے ہیں۔